وہ کیا تھا آپ کی آواز سب تک پہنچے. اس میں جو ہے کہ جو سنائی جاتی ہے کہ جس نے کسی کی بائعت نہیں کی، یعنی جس کا کوئی امیر نہیں ہے یا وہ مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ ریاض صاحب نے جس حدیث کا حوالہ دیا نا، ہاں یہی بات ہے چوٹائی صاحب کہ ہم جب اب بیعت کا لفظ سنتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں یہ پیروں کی بیعت جو ہے نا کہ صوفی ہیں اور یہ بیعت لیتے ہیں، لوگ ان کے مرید ہوتے ہیں، یہی آ جاتی ہے نا. اصطلاحیں بدل گئی نا، ورنہ بیعت جو ہے نا یہ سیاسی اصطلاح ہے، یہ کوئی پیشواؤں کی بیعت نہیں کہ اس طرح کے لوگ اٹھیں اور پیر مرید بنتے رہیں. یہ جو حکمران ہوتا تھا نا وقت کا، اس کے ساتھ جو لوگ حلف وفاداری اٹھاتے تھے نا، قوم کے نمائندے اسے حلف دیتے تھے کہ جب تک تو قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرے گا ہم تیرے ساتھ تعاون کریں گے، تیری اطاعت کریں گے. ان کی طرف سے یہ اقرار بیعت ہوتا تھا، اور حاکم وقت ان سے بیعت لیتے وقت یہ عہد کرتا تھا کہ میں تمہارے اوپر قرآن و سنت کے مطابق حکومت کروں گا، پورے عدل اور انصاف کے ساتھ نا حکومت کو چلاؤں گا. یہ دونوں فریقوں کا جو معاہدہ ہوتا تھا نا یہ بیعت ہوتا تھا. اوتھ آف الیجنس جسے کہتے ہیں نا کہ حلف وفاداری. بات یہ تھی، یہ کسی غیر سیاسی حکمران کی بات نہیں کہ کوئی جماعت کا امیر اٹھے جیسے یہ جماعت المسلمین والے کہتے ہیں جو مسعود کی بیعت میں داخل نہیں، جاہلیت کی موت، یہ سب زیادتی کی بات ہے. یہ بے اختیار حکمرانوں کی بات نہیں. حکمران ہو وہ بھی عادل ہو، لوگوں نے اس کو اپنی مرضی سے چنا ہو، شریعت کے معیار پر وہ پورا ہو، اس کی جو بیعت نہیں کرتا پوری امت کے چنے ہوئے آدمی کی، وہ جاہلیت کی موت ہی مرتا. وہ چاہتا کہ پھر انارکی پھیل جائے، کوئی سسٹم نہ رہے اور دنیا میں انتشار ہی انتشار ہوتا. یہ بات ایک فریق حلف دیتا ہے، ہاں اس کی پاسداری کرتا ہے. ہاں مولوی نذیر صاحب بھی بیان کریں کیا. مولانا جو حدیث کے الفاظ ہیں من ماتا و لیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ وہ حکمران کی ہے یا کوئی عام ہے، بلکہ اس میں ان الفاظ میں تو وہ عام بیعت ہے. من مات و لیس فی عنقہ بیعۃ، کوئی بیعت نہیں. بیعت تو وہ جاہل کی موت کہتے ہیں جب آپ پڑھیں گے حدیث کی کتاب میں وہاں تو بیعت کا لفظ ہی عمارت اور حکومت کے سلسلے میں آئے گا. ویسے بیعت جو نا وہ تو آئے گی نہیں، نہ کوئی بیعت لیتا تھا. اسی لیے حضرت ابوبکر کی جب بیعت ہوئی اگر کوئی دوسرا شخص بیعت لیتا تو بھاگی ہوتا، نہیں لے سکتا تھا. خلیفہ کی بیعت ہوتی تھی، کسی دوسرے کی بیعت نہیں ہوتی. اور یہ بعد میں بھی جو ظالم حاکم بیعت مانگتے تھے وہ یہی کہ حکومت کی بیعت تھی، ورنہ یزید جانتا تھا کہ دین میں تو امام حسین بڑے پیشوا عالم ہیں، نیک ہیں، وہ حکومت منوانا چاہتا تھا. یہ بعد میں بات آ گئی ہے کہ جس کا جی چاہے بیعت لیتا پھرے. بیعت ہمیشہ خلیفۃ المسلمین لیتا تھا، اس کے علاوہ کوئی بیعت نہیں لے سکتا تھا. یہ تو انتشار ہو جاتا. بلکہ یہ حکم ہوا ہے کہ اگر ایک وقت میں دو آدمی بیعت لے لیں تو جو پہلا ہے اس کی بیعت کو پورا کرو، دوسرے کو قتل کر دو، بے شک کوئی ہو. کیوں وہ گڑبڑ ڈالنا چاہتا. حکومت اسلامی نہیں ہے تو اسی لیے یہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ جماعتوں کے امیر بھی بنے ہیں. اس وقت تو امام بھی خلیفہ ہی ہوتا تھا، امیر بھی خلیفہ ہی ہوتا تھا. اور اب اگر یہ اجازت ہے کہ یہ امیر بن سکتے ہیں تو پھر ان کو بیعت کی اجازت کیوں نہیں؟ نہیں، وہ تو مولوی صاحب نے کہا کہ جو کسی شخص کو امیر منتخب کرتے ہیں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے وہ بے شک کریں، مگر وہ ساری دنیا کو کہیں کہ جو بھی اس جماعت میں نہیں آیا یا بیعت نہیں کی وہ دوزخی ہیں، کافر ہیں. یہ تو انہیں حق نہیں. جن کو وہ پسند آیا امیر ہے وہ اس کی اطاعت کرے. انہوں نے اس کو جب چنا ہے تو اس کا حکم مانے، مگر نہ وہ امیر المومنین ہے نہ اس کی بیعت وہ بیعت ہے جو خلیفۃ المسلمین کی تھی. اس معیار کو معیاری حکومت کو لانے کے لیے کوشش تو بالکل لازم ہے، مگر یہ کوشش کے دور میں جو لوگوں نے وہی بن بیٹھے ہیں امیر المومن، اور جو ہمارے ساتھ نہیں وہ کافر ہے. یہ باتیں غلط. اس کا مطلب اس بات کی بیعت ہو سکتی ہے کہ ہم جدوجہد کریں گے اسلامی نظام کے قیام کے لیے؟
بس وہ جیسے ہے نا الفاظ مغالطہ دیتے، یہ بیت اور امیر اور سارے، اس سے پھر وہی چکر چل پڑتا کہ یہ خلیفہ ہی ہے، بچنا ہی چاہیے نا بس۔ مولانا ایک تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ وہ جاہلیت کی موت مرا، جاہلیت اس کے بعد اگر سعد بن عبادہ یا ایک دو لوگوں نے بیعت نہیں کی تو ان کا کیا ہوا؟ دوسری اگر متنازع ہو جائے، مثلا جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبد الملک وغیرہ، اس وقت کوئی اگر بیعت نہ کرے تو اس پہ تو یہ لاگو نہیں ہوگی، بات تنازع میں چلی جائے جب؟ ہاں تنازع میں چلی۔ تو اختلاف کے زمانہ میں پھر کئی لوگ جو تھے وہ یہی کرتے تھے نا، کسی کی بھی نہیں بیعت کرتے تھے، جب اجتماع ہو جاتا تھا بے شک برے پڑی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی روش تھی نا، جب تک اختلاف رہتا تھا وہ کسی کی بیعت نہیں کرتے تھے، نہ حضرت علی کی انہوں نے کی، نہ حضرت معاویہ کی۔ جب حضرت حسن دستبردار ہو گئے تو پھر لوگ سارے ایک پر اکٹھے ہو گئے، کر لی۔ اسی طرح عبد الملک پر جب لوگ جمع ہو گئے ان کی بھی کر لی، بن زبیر کی پہلے نہیں کی تھی، نہ عبد الملک کی تھی۔ تو ایسے لوگ بھی تھے جو اختلاف کی صورت میں سب سے علیحدہ ہی رہتے تھے۔ یہ جاہلیت کی بات تو اس وقت کی ہے نا کہ سب لوگ اکٹھے ہوں، خلیفہ عادل ہو، آزاد مرضی سے چنا ہو۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب صلاح الدین جو تھے نا ایڈیٹر تکبیر کے، انہوں نے جماعت المسلمین والوں کو کہا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، حالانکہ خلیفہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بالکل اچھے تھے، چنے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پھر بڑی کوشش سے نا حوالہ ایک ڈھونڈا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا تھا کہ سعد تو اس وقت تجھے یاد نہیں جب بیٹھا تھا تو حضور نے کہا تھا کہ خلیفہ قریش میں سے ہوں گے، تو یہ تیرے سامنے بات کہی تھی؟ اس نے کہا ہاں واقعی کہی تھی۔ تو اس سے انہوں نے نکالا کہ وہ قائل ہو گیا تھا کہ قریشی خلیفہ ہی ہونا چاہیے، یہ جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ اس نے کہا نا تم کہتے ہو جو بیعت نہیں کرتا وہ تو کفر کی موت مرا، سعد کا پھر کیا بنے گا؟ تو انہوں نے پھر یہ روایت جو نا مسعود احمد صاحب نے ڈھونڈی بڑی محنت سے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی نا، ہم گئے کئی سارے، مجھے لے گئے کہ آپ کے جو ہے نا کوئی خیالات، تو مولانا جو مجلس ہوتی تھی اثر کے بعد وہاں میں نے کہا مولانا یہ قضیے جو ہے حدیث میں عجیب بات ہے کہ جن لوگوں نے اختلاف کرنا تھا ان کو حضور علیہ السلام نے وہ مسئلہ نہیں بتایا، جن کی طرف سے جھگڑے کا تبلیغ تو یہ تھی کہ جن سے اندیشہ تھا ان کو سمجھاتے۔ اگر وراثت کا معاملہ ہے کہ نبی کا کوئی مال جانا نہیں وراثت میں تقسیم صدقہ، یہ چچا بھی مانگ رہا ہے عباس، حضرت رسول اللہ کی بیوی بیٹی بھی مانگ رہی ہے، بیویوں نے بھی حضرت عثمان کو آمادہ کیا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو کیوں نہ سمجھایا؟ کیونکہ یہ عام قانون تو تھا ہی نہیں، جی نبی کے وارثوں تک کی بات تھی نا، جو وارث بننے تھے ان کو آپ سمجھا دیتے، وہ نہ مانگتے، نہ ہوتی، نہ ناراضگی، کیا فتنہ پڑ گیا۔ حضرت ابوبکر کو بتایا، وہ خلیفہ ہو گئے تو وہ بعد میں اتفاق ہے، وہ وارث تو نہیں نہ تھے، وارث جو تھے بیٹی، چچا، بیویاں، سب حدیث میں آتا کہ اپنے مطالبہ کرتے۔ اسی طرح یہ خلافت کا معاملہ کہ جو لوگ اعتراض کرنے والے تھے انصار ہی تھے نا، جیسے سعد نے کیا، تو سعد بن عبادہ کو تو نہ سمجھائی بات کہ خلیفہ قریش سے ہوں گے، یہ قریشیوں کو ہی سمجھا دی کہ تم ہی خلیفہ ہو۔ جب فارغ ہو کر ہم گئے نا دارالضیافہ میں تو صدیق الحسن گیلانی مرحوم کہنے لگے یار آج تو ہم نے جو باتیں سنی ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کچھ بھی نہیں، یہ تو جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، ہم نے تو یہ باتیں کبھی سنی نہیں تھی کہ اتنا جھنجھٹ ہے اس میں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ مولانا آپ نے لکھا کہ وہ سعد مان گئے تھے، یہی بات جو ہے نا ایک خلیفہ قریش سے ہوں گے، میرے سامنے کہی، مگر پھر آپ تفہیمات میں لکھتے ہیں کہ وہ ناراض ہو کر چلے گئے، جو آخر تک جمے رہنا بیعت نہیں کی وہ سعد ہی، بھی اقرار بھی کر لیا انہوں نے، یہ اور زیادہ مصیبت پڑ گئی کہ نہ وہ خبر ہوتی انہیں اس روایت کی، پھر بھی جب انہوں نے مان لیا کہ میرے سامنے آپ نے کہا تھا خلیفہ قریش میں، پھر بھی بیعت نہیں، تو مولانا نے بالکل چڑھ کر کہا کہ میں پھر اسے کافر کہوں، میں غصے میں آ گیا کہ میں اسے کافر کہوں، میں نے کہا نہیں کافر کی بات نہیں، اس کا کوئی حل کرے نا،
کہ وہ مانے کیا کہ میرے سامنے حضور نے کہا. بڑی مصیبتیں ہیں چغتائی صاحب، کیا کریں، قانونی الجھنیں. وہ جو اپنا اس میں تو حضرت ابوبکر صدیق نے نہ حضرت عمر نے یہ روایت پیش نہیں کی وہاں، یہ خلیفہ قریش میں ہوں گے. انہوں نے استحقاق جتایا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خاندان سے ہیں. وہ قریش کی سعادت پہلے بھی مانتے رہے ہیں اہل عرب، اب بھی مانیں گے. انہوں نے یہی جتایا تھا، یہ روایت نہیں بیان کی وہاں کسی نے بھی. دوسرے حضرت ابوبکر صدیق غیر متنازع خلیفہ تھے، ایک آدمی کو چھوڑ کر. حضرت علی نے نہیں، انہوں نے بھی بعد میں بیعت کر دی. ان کا یہ اعتراض، یہ مسئلہ، یہ پھر تو غیر متنازع ہی تھے نا حضرت ابوبکر صدیق. نہیں، متنازع کی بات نہیں، بات تو ان روایتوں کی ہے کہ اللہ کے نہیں، روایت وہاں پیش ہی نہیں کی حضرت ابوبکر صدیق نے. وہاں نہیں پیش کی، بس اب جو کرتے ہیں نا. نہیں اب تو کرنے، ہم تو حضرت ابوبکر صدیق کا کیس یہاں نہیں، حضرت ابوبکر نے ہی کہی نا، پھر ساتھ جب نہ مانے تو ان کا بعد میں آتا نا کہ لیکن وہاں تو کسی نے یہ روایت نہیں پیش کہ کی. تو اس وقت تھا نہیں جب حضور نے تیرے سامنے یہ بات کہی تھی خلیفہ قریش میں. اس وقت بھی لوگوں نے لکھا کہ پیش کی، مگر وہ رہتی اتنی زیادہ نہیں. کبھی بخاری شریف یا دوسری بڑی کتابوں میں یہی جو کہا کہ بس تجزیہ کر کے نا سیاسی انہوں نے. ماسٹر عابد صاحب کے ساتھ جو پیر پورا شریف اور ان کے ساتھی گیا نا جمعہ کے دن مجھے ملنے کے لیے، 7-8 ساتھی تھے. وہاں بھی بات چلی تو ایک نے پھر یہ کہا کہ انصار جو تھے مہاجر خلافت کے اہل ہوئے، انصار میں کوئی کمی تھی. تو میں نے پھر حضرت ابوبکر رضی والا تجزیہ انہیں سنایا. سب لوگ پھر بڑے مطمئن و خوش ہوئے. میں نے کہا حضرت ابوبکر نے اٹھتے ہی یہ کہا کہ اگر فضائل کو دیکھیں نا اور اسلام کی خدمات، تو تم ہم سے آگے ہو. ہم کب انکار کرتے ہیں کہ تم نے دین کی خدمت نہیں کی، اور تم میں سے کوئی خلیفہ بنے تو ہم جو سمجھدار لوگ ہیں سر جھکائیں گے. مگر عرب کے باقی قبائل جو ہیں ان کو کون منائے گا کہ وہ اس خلیفہ کو تسلیم کریں. قریش کو تو لوگ حضرت اسماعیل کی اولاد ہونے کی وجہ سے، بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے کفر کے زمانے سے مانتے آ رہے ہیں، اور اب نبی بھی ان میں سے ہے. اس لیے ان میں سے خلیفہ ہو تو کوئی قبیلہ آر محسوس نہیں. یہ بات پھر انصار کے سرداروں نے کہی کہ بالکل ٹھیک ہے یار، اسلام کی خدمت اگر ہم نے کی تو اس کو کیوں برباد کرنے لگے، قریشی خلیفہ کو مانو. انہوں نے جو تجزیہ پیش کیا وہ واقعی صحیح بات تھی کہ ان حالات میں قریشی خلیفہ کے علاوہ دوسرا بے شک فرشتہ ہی ہوتا، دوسرے قبیلے کم ماننے والے تھے. اللہ عربی میں جو لفظ جہالت ہے، جیسے یہ ہے کہ وہ جہالت کی موت مرے گا، تو جہالت کا معنی کیا کفر ہی ہے، یا جہالت کا معنی کوئی گناہ، کوئی غلطی وغیرہ بھی ہے؟ نہیں، جاہلیت اسلام کے مقابلے میں آتا ہے، جہالت نہیں وہاں بیان ہوا. جہالت تو علم کے مقابلے، جاہلیت جو ہے نا اسلام کا الٹا نا، اسلام کے خلاف جو ہے وہ جاہلیت ہی، جاہلیت کی موت مرے گا ہے نا. یہ کسی مسلمان کے لیے رویہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اسلامی حکومت قائم ہو اور اس کا کوئی باغ موجود ہے اس کے اندر. اللہ حل کون سا نہ ہوا؟ اب جو روایتیں صحیح ہیں تو سال کا کیا ہوا؟ جاہلیت روایتیں غلط ہیں، جس میں خدا بھی غلط ہے یا کیا ہے، اس کا ہوا کچھ؟ ہاں، یہ حالت ہو جائے تو فرق ہے بہت. حکیم صاحب کو دو نا، میں نے کیا حکیم صاحب فرمائے نا کچھ جاہلیت میں جو فرق ہے وہ بیان کر دینا ذرا. کر دیں کو. ہم فرق تو مولانا والے کریں گے. ویسے حکیم صاحب فرمائے نا. یہ ہے کہ جہالت کے معنی ہے نہ جاننا، جہلا نہ جاننا. ایک معنی ویسے ایک دوسرے بھی ہیں جہالت کے معنی کے غصے میں آنا، علم نہ ہونا، یہ بھی ہے. فنزل فوق جاہل جاہلینا اللہ یجہلن قوم نہ لینا. وہ شاعر کہتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ ہی غصے کا رویہ اختیار نہ کرے. یہاں اگر جہل کے معنی نادانی کے نہ جاننے کا کریں تو علم کی بات نہیں ہو رہی. یہاں تو یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے، غصے کا اظہار نہ کرے، ورنہ ہم مجھ سے زیادہ غصے میں آ کے زیادہ غضبناک ہو سکتے ہیں. جاہلیت دراصل ایک رویہ ہے، جہالت ایک رویے کا نام نہیں ہے. جہالت میں نہ جاننا، اگر کوئی آدمی کوئی بات نہیں جانتا ہے تو وہ اس بات کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاہل ہے. اگرچہ ہمارے یہاں اس کے معنی کچھ زیادہ ہی سخت ہو گئے ہیں عربی کے مقابلے میں،
ہم جاہل جو ہے نا بیوقوف اور اس کو ایک پھردرا سا آدمی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے مفہوم صرف اتنا ہے کہ وہ نہیں جانتا اس بات کو۔ تو جاہلیت جو ہے یہ ایک رویہ ہے، اور جاہلیت ایک رویہ اس معنی میں ہے کہ جو زندگی کے بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی ضرورتیں ہیں، ان میں ایسا رویہ اختیار کرنا جو مبنی بر حق نہیں ہے، ایسا رویہ صرف اسلام ہے، اور اس کے خلاف اس لیے جو بھی رویہ ہوگا وہ جاہلیت کا رویہ ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ حقائق سے روگردانی کر رہا ہے، وہ دانستہ کر رہا ہے یا دانستہ کر رہا ہے۔ اس لیے اسلام سے قبل کا جو زمانہ ہے اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام سے قبل کا زمانہ تو اسلام کی نفی تھا۔ اسلام تو سب سے پہلی بات اس کی توحید کی ہے، اور وہاں جو ہے شرک سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں خدا کے سامنے جواب دیے، وہاں کسی کے سامنے جواب دیا ہے، یعنی یہ ہمارا خدا تو نہیں ہے وہ۔ تو اس طرح کی جو ایک بنیادی چیزیں تھیں، بنیادی زندگی کی جو ضرورتیں ہیں، بنیادی زندگی کے جو رویے ہیں، ان میں ان کا خلاف حقیقت رویہ ہوتا ہے۔ یہ بھی اس میں بھی پہلو جہالت کا ہے، لیکن یہ جہالت اس درجے کی ہے جس میں کہ انسان کی زندگی کی بالکل ایک مخالف سمت پہ چلا جاتا ہے جو حق کی یہ سمت ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد۔ چلو اللہ شکر ہے کہ وہ روایت جو ہے نا کہ حضرت سعد نے اقرار کیا کہ ہاں میرے سامنے حضور نے یہ بیان کیا، وہ صحیح نہیں نکلی ہیں۔ اس لیے جو معاملہ بہت خراب تھا نا کہ ماننے کے بعد وہ حضور کی بات پھر نہیں مانی انہوں نے، اس سے بچاؤ ہو گیا۔ یہ حضرت ابوبکر نے نہیں انہیں کہا، نہ انہوں نے نہ کہ جاہلیت کے بارے میں ایک ریزن ہے، خلاف تبلیغ میں تاریخ زمانے کے نہیں کے زمانے میں جاہلیت کا حملہ ایک عنوان ہے خلاف تبلیغ جاہلیت کیا اس کے ساتھ کیا فرق ہوگا؟ جاہلیت کا حملہ خلیفہ سوم کے دور میں اس سے تھوڑا سا بس یہاں جو بات یاد رکھنے کی نا کہ جن حدیثوں میں آتا ہے جس نے یہ کیا جاہلیت کی موت مرا، کسی میں کفر بھی صاف آ جاتا کہ جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کر اس نے کفر کیا۔ کئی چیزیں ہیں کہ جو موت پر بین نہیں چھوڑیں گے، اپنے نسب پر فخر کریں گے، ایسی چیزوں کو بھی کہا کہ جاہلیت کے امور ہیں جو امت نہیں چھوڑے گی۔ تو ان میں سمجھنے کی بات یہ کہ یہ چیزیں جاہلیت اور کفر ہی ہیں، مگر کرنے والے کافر نہیں ہیں نا۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھنا کہ ایسی باتوں کو سختی کے ساتھ سمجھانے کے لیے کہ یہ باتیں مسلمان کے کرنے کے لیے کافروں کی ہے، مگر وہ جس نے کر لیا وہ اسلام سے نکل گیا، یہ نہیں۔ یہ سمجھایا گیا کہ جس نے یہ کام کیا اس نے گویا کافروں والا یار کام کیا، مسلمان ہوتے یہ اس کے شایان شان نہیں تھا، یہ نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس پر باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی فقاہت دی تھی، یہ ساری چیزیں وہاں اکٹھی کیں اور ساتھ کہا کہ کفر دون کفر۔ اور بڑی اچھی مثال شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دی کہ نزلہ معمولی سا ہو جائے بیماری یہ بھی کہلاتا، کینسر ہو جائے وہ بھی بیماری کے بھی بہت سٹیج ہیں۔ اسی طرح یہ کفر جو ہے نا اس کے بھی بہت مدارج، ایک چھوٹا سا کفر ہے وہ کافروں والا کام ہے اگر اسلام سے نہیں نکلا، ایک ہے بالکل آخری جس سے مر ہی جاتا ہے وہ ہے اسلام سے نکل جانا۔ وہ ایک ہی بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا انکار کرے، کہہ دے کہ میں نہیں انہیں نبی مانتا، یہ نہ حد پار کرے تو اندر رہتے ہوئے اگر غلط کام کرے تو ہم کہیں گے یار یہ کوئی مسلمانوں والی بات تو نہیں تو کر رہا۔ جیسے منافقوں کی جو نشانیاں بیان ہوئی 4 ہے وہ اب سارے لوگوں میں عالم اور درویشوں میں بھی ہے کہ وعدہ پورا نہ کرے اور گالی دے اور ایسی ساری باتیں بیان ہوئی ہے۔ تو یہی ہے کہ یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں، نہ کرو، مسلمان ہوتے ہوئے ان سے بچنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ سورہ اعراف کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ محترم حکیم صاحب بیان فرما رہے تھے کہ یہ دنیا جو ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے اتارا، اور جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ دنیا جس کو برا نہ کہو یہ متجر ہے، بالکل نہ جیسے بازار لگتا ہے، جمع بازار یہ ایک منڈی ہے، یہاں لوگ خرید و فروخت کے لیے آئے ہیں، کچھ نفع کما کر جائیں گے وہ مفلحون ہوں گے، کچھ برباد ہو کر جائیں گے، سب کچھ پونجی بھی ان کی جاتی رہے گی، وہ خاسرون ہوں گے۔ تو یہ نفع اور نقصان کمانے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ یہی مطالبہ کرے گا کہ جو چیزیں تمہیں دے کر بھیجا تھا، جو سامان تمہیں دیا تھا، اس کو صحیح استعمال کر کے کچھ کما کر لائے ہو یا پہلا بھی جو تھا اس کو برباد کر کے آ دو۔ اس کے بارے میں ہی حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی ڈرنے کی بات ہے جو کہ ان صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے اس کے سامنے پیشی ہوگی، وہاں جھوٹ تو چلے گا ہی نہیں، اور بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوگی، نہ کوئی حامی آئے گا، نہ کوئی وکیل ہوگا، آدمی تنہا کھڑا ہوگا، رشتہ دار بھی دے کر بھاگ جائیں گے سارے۔ تو فرماتے ہیں حضرت شیخ چوکبا روز بن ماید درے انصاف بکشاد، جب قیامت کا دن آئے گا اور انصاف کا دروازہ کھلے گا، عدالت قائم ہوگی، مبادین ہدایت براؤ مارا نمیش آئی، کہیں یہ آواز نہ آ جائے خدا کی طرف سے دفع ہو جا، تو ہمارے لائق نہیں ہے، جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کر کے نہیں آیا، اس لیے تو گندا مال ہے، اب دارالخباسات جو ہے نا برے لوگوں کی ٹھکانہ وہاں چلا۔ مبادین ہدایت کہتے کہیں یہ آواز نہ آ جائے براؤ چلا جا دفع ہو جا مارا نمیش آئی، تو ہمارے کام کا نہیں ہے، جو بندے ہمیں چاہیے تھے وہ نہیں، تم جو نیک ہوں گے ان کو فرشتے بھی سلام علیکم کہیں گے، تم پر سلام ہو، خود رب رحیم بھی سلام کہے گا کہ شاباش تمہارے پیدا ہونے کا، یار تم نے ٹھیک کام کر کے دکھایا، سلام علیکم۔ تو جو کر کے جائے گا کچھ کامیاب ہوگا۔ تو اس امتحان میں جب اللہ تعالیٰ اتار رہا تھا لوگوں کو، تو یہ امتحان نازک تھا، بڑا مشکل، کوئی آسان تو نہیں۔ ایک طرف انسان کی اپنی خواہشات ہیں وہ گمراہ کرتی ہیں، ایسی لذتیں ڈھونڈتا ہے انسان جو آوازیں دے رہی ہیں کہ آؤ مزے اٹھاؤ، دوسری طرف جو ہے نا شیطان پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لگا دیا، وہ بڑا پڑھا لکھا اور ہوشیار ہے، میرے فتنے یم بیم دریا جو بجو، وہ کہتا ہے یار میرے فتنوں سے تو خضر الیاس کانپتے ہیں، نبی کانپتے ہیں، اتنا ہوشیار دشمن پیچھے لگا ہوا جو بڑا دانشور ہے۔ یہ جتنے دانشور ہیں آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پر آتے ہیں پڑھے لکھے پروفیسر ڈاگے، سارے وہی ہے۔ اسی کو رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسا ابلیس آدم روح ہے، وہ اللہ کے بندے انسانوں کی شکل میں پروفیسر بنا ہوا، دانشور بنا ہوا، پی ایچ ڈی وہ ہے، اے بسا ابلیس آدم روح ہے، انسان کی شکل میں بہت سے لوگ ابلیس ہیں، بس بہر دستے نہ باعث داس۔ اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے کہ اس کو مرشد مان لو، عالم مان لو، کہیں عالم بنا ہوا گمراہ کر رہا، کہیں لیڈر بنا ہوا دھوکے دے رہا، تو ابلیس ہے۔ تو اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، وہ ذہن پھر ادھر ادھر پھیل جاتا نا، وہ کہتے ہیں یار جب انسان پھر کھڑا ہوا کہ اللہ میرے اندر بھی ایسی چیزیں رکھتی ہیں اسٹیم کی طرح جو مجھے دھکیلتی ہیں کہ چلا دو گاڑی عیش کرو، ادھر شیطان لگا ہوا، دنیا کو بھی تو نے بہت نا پاؤڈر لگا دیا، ایسا غازہ خوبصورت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے زین للناس حب الشہوات، عورتیں ہیں، مال ہیں، سب خوبصورت ہیں، وہ ایک ایک چیز آدمی کو کھینچ رہی ہے۔ تو پھر اقبال غریب کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی انتظام کر دیا جب زمین پر انسان اتر رہا تھا کہ تجھے میں نے تنہا اور بے کس نہیں چھوڑنا، مجھے بھی پتا کہ تجھے امداد کے لیے لشکر چاہیے جو تیرے ساتھ بھی کھڑا ہو، ابلیس کا مقابلہ کر سکے، خود اپنی خواہشات کا، اگرچہ عقل فزوں پیشہ لشکر رہیں گے،
کہتے ہیں یہ مکار عقل جو ہے نا، بظاہر عقل کی باتیں کرتے ہیں، فلسفے کی، عقل فسوں پیشہ، ایسی عقل جو منتر پھونکتی ہے، ایسے حوالے دیں گے یہ دانشور، آدمی گمراہ ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے یار دین کیا، ان کی باتیں ٹھیک ہیں۔ اگر عقل فسوں پیشہ لشکریں گے، تو وہ کہتے ہیں کوئی شک نہیں کہ ہر زمانے میں اتنے قابل لوگ پیدا ہوئے گمراہ کہ انہوں نے لشکر تیار کر دیے ہیں لوگوں کو بے دین کرنے کے لیے، فوجیں چڑھا دی ہیں۔ تو دل گرفتہ نہ باسی کہ عقل تنہا، عشق تنہا نہیں، تو گھبرانا نہ، اگر عقل مکار ہے نا تو عشق بیچارہ بھی تنہا نہیں ہے، اس کی مدد کے لیے لشکر آئے، وہ نبیوں اور رسولوں کے لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پے وحی اتاری، نبی بھیجے، رسول بھیجے، ایسے پاک دامن کہ دشمن بھی مانتے تھے کہ یار یہ فلسفی آپ باتیں بگاڑتے ہیں، مگر ان کا عملی کردار کیا؟ بڑے بڑے فلسفی لونڈے باز ہوئے، شرابی ہوئے، حرامی ہوئے، مگر نبی جو تھا وہ پاک، سب مانتے کلن جالنا صالح، نیک، کوئی داغ نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عقل مکار اور ابلیس اگر ہے نا، تو یہی آدم علیہ السلام جب زمین پر اتر رہے تھے، قرآن میں جگہ جگہ بتایا، سورہ بقرہ میں بھی، اسی طرح اعراف میں، تو سب جگہ بتایا کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتر رہے تھے نا، اللہ نے کہا جاؤ اب امتحان دے کر جنت میں آؤ گے، ادھر ابلیس کو بھی اتار دیا۔ تو وہاں پھر وعدہ کیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی، میں کمی نہیں چھوڑوں گا، تمہیں اس شیطان نامراد سے بچانے کے لیے لگاتار میری طرف سے ہدایت آئے گی، تمہیں راستہ بتاتا رہوں گا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری اس ہدایت کے پیچھے چلیں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو نہ کوئی ڈر ہوگا نہ پچھتاوا ہوگا۔ اب دو چیزوں کا انعام بتایا، اور یہ قرآن پاک میں جہاں پڑھتے ہو اولیاء اللہ کے بارے میں بیان کہ اللہ کے ولی جان کو اندارہ نہ خوف، تو یہ لوگ دنیا میں بنا لیتے ہیں کہ جو پیر ہوتے ہیں ان کو ڈر خوف نہیں ہوتا، حالانکہ دنیا میں نبی بھی کامتے رہے ہیں، ڈرتے رہے ہیں دشمنوں سے، خطروں سے، یہاں دنیا کی بات نہیں۔ یہ آپ یقین جان لیں، یہ لفظ جب بھی آئے گا نا کہ ان کو نہ ڈر ہوگا نہ غم، یہ جنت کی بات ہوگی۔ یہ فکرہ جنت کا بیان کرنے کے لیے کہ جنت کیا، دو لفظوں میں تعریف سمجھ لو، لا خوف علیہم، کہ نہ انہیں آئندہ کا کوئی ڈر ہوگا، خوف کہتے ہیں آئندہ کا ڈر، آگے آنے والا کوئی خطرہ، کہ نہ مرنے کا ڈر ہوگا، نہ بوڑھے ہونے کا ڈر ہوگا، نہ بیمار ہونے کا ڈر ہوگا، نہ وہاں سے نکالے جانے کا ڈر ہوگا، خطرے ختم ہو جائیں گے، پہلا انعام تو یہ ہوگا۔ اور دوسرا حزن، کہ جو پچھلی زندگی گزری تھی نا اس پر انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، حزن پچھلی گزری پر، کہ وہ پچھتائیں گے نہیں کہ نمازیں پڑھی جی، روزے رکھے یار کچھ نہیں ملا، نہیں، خوشیاں ہو جائیں گی، نہ آئندہ کا ڈر رہے گا نہ سابقہ کا کوئی غم ہوگا۔ یہ جنت کا سمجھو ایک فکرے میں جو ہے نا تعارف کہ جنت کیا، جہاں نہ کوئی خطرہ نہ کوئی پچھتاوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے باتوں پر چلیں گے نا ان کو کوئی ڈر غم نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو منکر ہوں گے اور میرے کلام کو نہیں مانیں گے وہ آگ میں جائیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس وقت یہ اللہ نے یہ اناؤنس کر دیا کہ ہدایت آئے گی، آتی رہی گی۔ اس واضح کو قرآن کہتا ہے نبھایا اللہ نے، ام من امۃ الا خلا فیہا نذیر۔ قرآن مجید میں تھوڑے انبیاء کا نام سن کر لوگ کہتے ہیں ان علاقوں میں آئے نہیں، چین آ رہی ہے یا امریکہ اور دوسرے، بھائی کون کہتا نہیں آئے؟ جیسے سورج پوری دنیا پر چمکتا، اللہ تعالیٰ یہ بخل نہیں کرتا کسی جگہ چمکے گئے، نہیں، ساری دنیا کو وہ روشنی اور حرارت دے رہا ہے۔ اسی طرح وحی کا جو ہے نا سلسلہ، نبی اور رہبر ہر علاقے میں آئے۔ باقی ٹھیک ہے جن لوگوں کو عرب جانتے تھے حوالہ ان کا ہی دینا، میرے سامنے جو کلاس بیٹھی ہے میں ان کو پڑھا رہا ہوں، مثال تو ان کی دوں گا جن کو وہ جانتے بچے۔ میں ایک ایسی شے کا ذکر کر دوں جو انہوں نے سنی نہیں، وہ تو بحث چل پڑے گی کہ پروفیسر صاحب بات میں وہی پہلے سمجھائیں تو صحیح کہ یہ بندہ ہوا بھی ہے۔ یہ بلاغت کے بالکل خلاف بات ہے کہ ایسی مثال دے دی جائے جس کو لوگ جانتے نہیں۔ مثال وہ اثر انداز ہوتی ہے جس کو وہ طالب علم جانتے ہو۔ پہلی کلاس جو قرآن پڑھ رہی تھی وہ عرب اور شام اور عراق کے علاقوں کو جانتے تھے، ان میں سے گزرتے تھے، ان کی اجڑی بستیاں دیکھتے تھے، ان کے واقعات سنے ہوئے تھے۔ اللہ نے نام تو ان کے لیے، مگر یہ بتا دیا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ کہیں فرمایا مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی علاقہ نہیں ایسا جہاں نبی نہیں آیا۔ اور یہ بھی اللہ نے کہا کہ جو جہاں آیا ہے الا بلسان قوم، اسی زبان میں کتاب لے کر آیا جو اس قوم کی زبان تھی۔
چینیوں کے پاس چینی زبان میں آیا، ہندوؤں کے پاس ہندی زبان میں آیا، اللہ نے یہ الزام نہیں دیا کہ قیامت کے دن کیا ہے ہمیں پتہ نہیں، بالکل اس نے سمجھایا۔ تو یہ آیت جو تھی اس میں بیان ہوئی یہ بات بہت توجہ طلب ہے، کیونکہ یہ آیت بہت مشہور ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا اور ان کو ان کے اپنے اوپر گواہ بنایا کہ ایسی بات انہیں سمجھا دو کل یہ کیوں نہ کر سکیں کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کے گواہ ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اس لیے میں نے کر دیا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں خبر نہیں تھی، اس لیے یہ اقرار لے لیا، یا یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا پہلے اور ہم تو بعد میں ان کی نسل آئے تھے، اس لیے ہم بھی اپنے پیروں کے پیچھے چلتے رہے۔ اس لیے جو بیوقوف لوگوں نے یہ طریقے غلط جاری کیے سزا ان کو دے، ہمارے بڑوں کو، ہمیں کیا کہتا، ہم تو بعد میں پیدا ہوئے لکیر کے فقیر رہے۔ کہا یہ بہانے ختم کرنے کے لیے اللہ نے اقرار لے لی۔ اب اس آیت کی دو تشریح ہیں، توجہ سے سنا، بہت اہم آیت ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ واقعی آدم علیہ السلام کے بیٹے جتنے ہیں نا ہم قیامت تک ہونے والے سارے اللہ تعالیٰ نے اس وقت نکالے، جیسے قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، ساری اسمبلی بلائی، سب پیدا ہو گئے، ان کو عقل دی، سمجھ دی، بولنے کی طاقت دی، اور ان سے پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ سب نے اس وقت اقرار کیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اقرار اس لیے لے لیا اس اجتماع میں کہ تم کہو نہ کہ ہمیں خبر نہیں تھی، یا ہمارے باپ دادوں نے غلط کام کیا تھا، ہم پیچھے چلتے رہے۔ ایک تشریح تو یہ ہے کہ سچ مچ ایسا ہوا تھا کہ لوگ اس وقت اکٹھے تھے، اللہ نے یہ پوچھا تھا، لوگوں نے ہاں کہی تھی۔ اس میں استبعاد کوئی نہیں، ناممکن ہونے والی بات نہیں۔ کئی لوگ نا بعض چیزوں پر کہ ایسا ہو نہیں سکتا، وہ بے دین ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا۔ اگر ایسا اجتماع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور لوگوں نے اقرار بلاغ کہا تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں کہ ہو نہیں سکتی، ہو سکتی ہے۔ کئی معاملوں میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ یہ قادیانی وغیرہ جو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے۔ یہ نہ کہا کرو اللہ سب کچھ کر سکتا، معاملہ امکان کا نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہی نہیں، وقوع کا ہوتا کہ ہوا ہے ایسا کہ نہیں۔ دیکھنا یہ کہ ایسا ہوا ہے، وہ ثبوت الگ ڈھونڈنا ہے، ہو سکتا سب کچھ ہے، کوئی ناممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سب دنیا کو پیدا کیا۔ مگر اس پر جو دو چار سوال پیدا ہوتے نا، ان کی وجہ سے ابن قیم، ابن کثیر، اتنے بڑے بڑے جو حدیث قرآن کو وہ بھی مان گئے کہ یار یہ تشریح کوئی نہیں تھی کہ اس وقت اقرار لیا تھا، کیونکہ کسی کو یاد ہی نہیں۔ ایسا اقرار ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا تم کہہ نہ سکو کہ ہمیں خبر نہیں تھی۔ خبر تو کیا، ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ ہم سے یہ اقرار لیا، وہ اقرار کیا جس کی ہمیں خبر ہی نہیں، تو اس پر اللہ کیا پکڑے گا کہ تم کہو ہمیں خبر نہیں تھی۔ ہم تو کہہ دیں گے کہ ہمیں تو ایسا کوئی یاد نہیں تھا۔ اب بھی ہر آدمی سوچے کس کو یاد ہے کہ اللہ نے پوچھا تھا لستو بربکم اور اس نے بلا کہا تھا۔ اقرار اتنا بڑا کہ میں نے لے لیا تاکہ تم کہو نہ کہ ہمیں خبر نہیں تھی، مگر خبر کسی کو بھی نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ اقرار ہم سے لیا۔ دوسری بات یہ کہ جو اس میں آگے آتا نا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے شرک کیا تھا اس لیے شرک کرتے رہے، اس سے تو پتہ چلتا کہ یہ بعد کی نسلوں کی بات ہے، جن کے باپ دادے گزر گئے، کئی پشتیں شرک کرتے، یہ بھی بعد میں آئے اس شرک، تب یہ کہیں گے کہ اللہ تو کیا پکڑتا، ہم تو پیچھے لگ گئے اپنے بڑوں کے، ہمارے بڑے شرک کرتے۔ اس سے پتہ چلتا کہ یہ اقرار جو ہے اس سے پہلے کئی پشتیں گزر گئی جو شرک کرتی تھیں، اور یہ بعد میں پیدا ہوا بیچارے جو بعد میں شرک کرنے لگے، تو بہانہ نہ کریں کہ ہم تو اپنے باپ دادے کے پیچھے چلتے رہے، اقرار لیا ان سے۔ میری بات کی طرف دھیان رکھنا۔ اور تیسری بات جو ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آدم کی پشت سے ان کے بیٹوں کو نکالا۔ اگر یہ ہوتا نا کہ حضرت آدم کی پشت، پھر لفظ کیا ہوتے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ آدَمَ مِنْ ظَهْرِهِ ذُرِّيَّتَهُ، آدم کی پشت سے اس کی نسل کو نکالا، یہ لفظ ہونے چاہیے۔ اب لفظ ہیں کہ آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا، آدم کے بھی بیٹے ہو گئے، آگے ان کی نسلیں ہو گئی۔ بہت اہم عید سمجھ کر میں آج آپ کے سامنے لیکچر دے رہا ہوں کہ یہ عید اس دنیا میں لیا گیا اور بالکل ہوش حواس میں لیا گیا، اور کوئی قوم اس سے خالی نہیں رہی، ہر قوم تک اللہ کی یہ بات پہنچ گئی، اس لیے کوئی اب بہانہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب آدم کی نسل سے نسلیں پھیل گئی نا، کوئی ہندوستان میں بسا، کوئی چین میں، کوئی امریکہ میں، علاقوں میں دنیا پھیل گئی، زبانیں جدا ہو گئی۔ اب ان کو سمجھانے کے لیے وہی بات جو میں نے پہلے کہ
کہ نبی اور رسول آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنہا نہ چھوڑا، رسول بھیجے، اور وہ اتنے آئے جن کا اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں کہتا ہے وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اب قوم دنیا کی ہندو ہو، کرسچین ہو، یہودی ہو، کوئی خالی نہیں جس کے پاس یہ اقرار نہ مانی۔ ہر کے پاس کتاب ہے، اس میں لکھ گئے ان کے بزرگ کے اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اتنی گمراہیاں پھیل گئی ہیں، مگر آپ عیسائی سے کہیں کہ تم جو جی چاہے کہتے پھرو کہ 3 خدا ہیں، مگر بائبل اٹھاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی انجیلیں جو تم نے رکھی ہیں، اس میں کہیں فکر آئے کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات آئے دکھاؤ ہمیں۔ تمہارے نبی اور رسول بھی پشت در پشت کہتے گئے کہ خدا ایک ہے۔ یہ اقرار جو لیا نا کلمہ پڑھنے والوں سے، جو اس نبی پر ایمان لاتا تھا اس کو وہ بتاتا کہ تیرا خدا ایک ہے۔ کوئی قوم نہیں چھوڑی، کوئی علاقہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا وہ دنیا جو ہے نا روحوں سے اقرار لیا، وہ تو تم کہتے ہمیں یاد ہی نہیں، اس کی بات نہیں بھائی، بات اسی دنیا کی ہے کہ ہوش حواس میں نبی آئے ہیں، ہر علاقے میں آئے ہیں، کتابیں لے کر آئے ہیں، اور وہ بچی کھچی اب بھی تمہارے پاس ہیں۔ ہندوؤں کے پاس وید ہیں، اپنشد ہیں، یہ وہ کہتے ہیں بت پرستی لکھی ہے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا سوامی دیانند، جس نے آریہ سماج بنائی، اس نے سنسکرت زبان کے مطابق ثابت کیا کہ ان ویدوں میں سے کوئی بت پرستی مجھے دکھا دے تو میری گردن اڑا دو۔ کہاں ان نے بت پرستی لکھی؟ یہاں تو ایک خدا کی بات ہے۔ اور وہ اتنا پھر پکا ہو گیا توحید پر کہ الٹا ہمیں ملزم گردانے لگا کہ مسلمان مشرک، یہ نہیں توحید پر رہے، یہ بیت اللہ شریف میں جا کر ایک پتھر کو چومتے ہیں، اس کی طرف سجدے کرتے ہیں، وہ ہمیں یعنی اتنا محب بنا اس نے پھر ویدوں کے آپ ترجمے کیے کہ ان کتابوں میں یار بت پرستی کہاں لکھی۔ اور اسی طرح یہود ہیں، ان کے ہاں اسی لیے یہودیوں کا جب مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں عیسائیوں یہودیوں کا، میں نے کہا باقی کھانوں کی تو بات نہیں، وہ سب کے جائز ہیں، ہندو ہو کافر ہو، جو چیز صاف برتن میں پکائے، چیز حلال ہو، کوئی چیز اس میں نجس نہ ڈالے، بالکل ہم کھا سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی نہیں کہ وہ بدھ پکاتا یا عیسائی، یہ کوئی تفریق نہیں۔ گوشت کا مسئلہ ہے کہ گوشت صرف مسلمان کا کھا سکتے ہیں یا یہودی اور عیسائی کا، مگر عیسائیوں کا بھی ہم نے چھوڑ دیا، وہ بدل گیا عیسائی، کیونکہ آج کے عیسائی جب ذبح کرتے ہیں، عربی میں بھی پڑھتے ہیں، اردو میں پڑھیں تو کہتے ہیں باپ بیٹے اور روح پاک کے نام پر آمین، 3 خداؤں کا نام لیتے ہیں ذبح کرتے وقت، کافر ہو۔ مگر یہودی پکے اتنے موحد ہیں، توبہ توبہ، ایک خدا کا نام لیتے ہیں اور رگیں بھی کاٹتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جس طرح یہ مشینوں سے ذبح کرتے ہیں عیسائی، نہیں، رگیں کاٹتے ہیں۔ اور اتنی سختی ہے اسرائیل میں کہ ربی جو عالم ہیں ان کے وہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ گردن کہاں سے کاٹی ہے، جب وہ مور لگاتے ہیں کہ یہ صحیح ذبح ہوا شریر، پھر بک سکتا ہے وہ گوشت اسرائیل میں، ان کا ذبیحہ ٹھیک ہے۔ کیا رہا ہوں کہ ہر امت میں، ہر قوم میں اللہ نے رسول اور نبی بھیجے جنہوں نے ہوش حواس میں ہمارے بڑوں سے اقرار لے لیا، جن میں وہ نبی آیا کہ اللہ ایک ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بعد میں جو اس کی نسلیں رہی نا، جعل کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، نبی چلا جاتا رہا مگر اس کی نسل میں وہ چیز باقی رہی۔ مکے کے لوگ بت پرستی کرتے رہے مگر جرت نہ کر سکے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ جب حضور آئے آپ نے للکارا کہ تم اسماعیل اور ابراہیم کی اولاد کہلاتے ہو، ذرا بتاؤ ابراہیم نے بت توڑے تھے عراق میں یا بت بنا کر بیچے تھے؟ اس نے تو بت توڑے، اور اسی لیے وہ آگ میں ڈالا گیا اور ہجرت کر کے یہاں جنگل میں آ کر اس نے خانہ کعبہ بنا۔ یہ ساری کہانی انہیں یاد تھی نا۔ جب حضور یہ تاریخ بیان کرتے تھے کہ تمہارے بڑے نے شرک سکھایا تھا یا یہ کہا تھا رستو بربکم قالوا بلا، مانتے تھے کہ واقعی اس وقت شرک نہیں تھا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بت پرستی تو کل آئی ہے۔ عمر بن لوہی خزائی کل ہم میں سے بیمار ہوا اور وہ شام میں علاج کے لیے گیا، وہاں بت بنتے دیکھے وہ لے آیا۔ یہ سارا جانتے تھے کہ بت پرستی بدعت ہے، ٹھیک ہے، غرق ہو گئے تھے ایک بدعت میں پھنسے، یہ سب یاد تھا کہ اصل دین جو ابراہیم دے گئے تھے علیہ السلام توحید۔ اللہ نے جو حوالہ دیا نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی نہیں آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا، لفظ قرآن کے یہ نہیں کہ آدم کی پشت سے اس کی نسل کو نکالا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا، یعنی بہت نسلیں پھیل گئی زمین میں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا، اور اقرار نبیوں کے ذریعے لیا، وہی آئی، نبی نے ایمان کی دعوت دی، توحید کا درس دیا، لوگوں نے مانا کہ واقعی حق دین یہی ہے۔ اس کا اللہ سورہ زخرف میں کہتا ہے وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، سب لوگوں کو چیلنج کیا کہ میرے سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان سے پوچھ لو
پوچھنا کتابوں سے تھا نا، رسول تو زندہ نہیں تھے. کہا مجھ سے پہلے جتنے رسول آئے ایک ایک سے پوچھ لو، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، زکریا، کوئی ہے ایسا اجعلنا من دون الرحمن آلہ، کسی زمانے میں میری طرف سے کوئی کتاب آئی ہے جس میں اللہ کے سوا کو کہا گیا ہو کہ اوروں کو پوچھو؟ ہمیشہ ایک ہی بات لے کر آئے ہر زمانہ میں نبی کہ رحمان کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں. یہ بدون، یہ زیادہ خدا جو تم نے بنا لی ہے من گھڑت، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور آپ بھی سن لیں، کتاب کسی طرح کی بھی کسی قوم کے پاس ہے نا، توحید ہی اس میں لکھی ہے کہ خدا ایک، بھی اقرار رب نے لے لیا، جس کا کہا کہ کوئی نہ پھر کہہ سکے گا کہ ہمیں خبر نہیں تھی، اور نہ کوئی کہے گا کہ ہمارے پہلوں نے شرک کیا تھا. ہمیں نہیں جا، اگر پہلوں نے شرک کیا تھا بعد میں بھی نبی آئے جنہوں نے بتا دیا کہ تمہارے یہ باپ دادے گمراہ ہیں. توحید اصل دین ہے. یہ ہے بات جو اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں کہی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو باخبر رکھنے کے لیے لگاتار ایک سلسلہ. اور اس کو نا غلام احمد پرویز جیسا بھی تھا، مگر اس نے نام جو تجدید کیا نا انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا، قرآن میں سے لکھی نا، اس کا نام رکھا اس نے جوئے نور. کہ جیسے یہ لائٹ کی ہے نا، کھمبے کھڑے ہیں اور روشنیاں آ رہی ہے ایک کھمبے سے دوسرے، وہ کہتا ہے نبیوں کی اس طرح لائن ہے، کھمبے ہیں، نور ہے آ رہا. کبھی وہ حضرت ہود سمجھا رہے ہیں، کبھی یونس سمجھا رہے ہیں، نور کی ایک سمجھو لہر ہے. باقی ایسا سلسلہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اتنے بے شمار نبی جو بھیجے اور بار بار یاد دہانی کی، اسی لیے کہ نسلیں پھیل گئی ہیں، زبانیں جدا ہو گئی ہیں، ہو سکتا ہے یہ بیچارے بے خبری مارے جائیں. اس لیے میں نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے جب نسلیں پھیل گئیں تو ان کو توحید سمجھانے کے لیے پھر کتابیں اتاری، نبی بھیجے، اور انہوں نے ان سے اقرار لے لیا کہ کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا، وہی پوجا کے لائق ہے، اسی کی بندگی بات کرو. ھذا ذکر من معی ومن قبلی، کیا میرے پاس بھی یہی دین آیا اور میرے سے پہلے نبیوں کے پاس بھی یہی آیا تھا. کسی علاقے اور کسی قوم میں کوئی نبی شرک لے کر نہیں آیا، توحید لے کر آیا. اس لیے اتنے پرچار، اتنی تبلیغ کے بعد بھی اگر کوئی کہے ہمیں خبر نہیں ملی تو پھر اپنی جان کو خود روئے گا. اللہ نے کسر نہیں چھوڑی، اور نہ کوئی کہہ سکے گا کہ ہمارے بڑوں نے شرک نکالا تھا ہمیں پتہ نہیں تھا. اللہ نے کہا کوئی گمراہ مرے ہیں باپ دادے، چھوڑو ان کو. یہ ہے صحیح دین جو اصل میں بتایا گیا، اس کا ذکر کیا گیا جو یاد بھی ہے. اب بھی کتابیں پڑھ کر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ واقعی جو الہامی کتابیں اس میں توحید نہیں ہے. کسی پیغمبر نے شرک سکھایا، اگر اس علم سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر اپنی جان پر خود ظلم کرتے ہیں. اللہ نے بالکل نہ یہ روشنی کر دی، اور اسی کو اللہ نے کہا. دوسری ایک آیت ہے، اس کا بھی انشاءاللہ کبھی بیان ہوگا، اللہ نور السماوات والارض. وہ بھی تماشا بن گئی کہ ہر ایک نے عجیب عجیب باتیں بنا لی. اللہ نور آسمانوں زمینوں کا. کوئی نہیں سمجھتا کہ نور کیا ہوتا. اب لائٹ ہمیں ہر شے نظر آ رہی ہے کہ یہ فلاں بیٹھا، یہ فلاں بیٹھا. اندھیرا ہو تو کوئی شے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کیا نہیں. اندھیرا جہالت ہے اور نور جو ہے نا علم ہے، روشنی. اب اللہ نور السماوات والارض کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا نا فرعون میں تیرا رب کون ہے، اس نے کہا میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے پیدا کی اور اس کو ہدایت دی. ہدایت جو نا جاندار چیزیں بے جان سب، ہمارے لیے یہ بے جان ہر ایک کو ہدایت دے دی. سورج کو بتا دیا تیری رفتار یہ ہے، تیرا راستہ یہ ہے، اس مدار پر توریں چلنا. سورج چاند ستارے ہر ایک کو سمجھا دیا، نباتات تک کو سمجھا دیا کہ تمہاری شکل یہ ہونی چاہیے، بدلتی نہیں. جو پھول کسی قسم کا اسی طرح کا لگتا ہے، دوسرے کو اسی طرح کا پھل لگتا ہے، دوسرے سمجھا دیا. دنیا کی کوئی شے جو ہے نا وہ مادی ہے یا روحانی ایسی نہ ملے گی جس کو کوئی نہ کوئی گائیڈنس نہیں ملی. اللہ نے باقاعدہ اسے سمجھا دیا نظام، اس کے تحت وہ چیز چل رہی. آپ دیکھیں اگر آپ دو گیسوں کو اس نسبت سے نہ ملائیں، ہائیڈروجن آکسیجن دو ایک کی نسبت سے، آپ 1000 جتن کریں وہ گیسیں نہیں مانیں گی، پانی نہیں بنے گی. جب اس نسبت سے ملائیں گے فوراً پانی بن جائے گا. اس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے اس طرح کام کرنا. ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اس کو کہا کہ اللہ نور السماوات والارض. اسی لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے یار نور کیا؟ حاج السماوات والارض، کہ زمین آسمان کی ہر شے کو وہ راستہ بتا رہا. ان کو بے جانوں کو اس طرح سمجھایا جس طرح مجبور انہوں نے چلا تھا. ہمیں عقل مند ہوتے ہوئے نبیوں کے ذریعے سمجھایا کہ یہ مجبور چیز نہیں ہے کہ زبردستی چلایا، ہماری عقل کو اپیل کی کہ سوچو غور کرو. تو اللہ رب العالمین نے یہ نبوت کا سلسلہ جو جاری کیا، رسول آئے. یقین جانیں اگر سب کچھ اس دنیا میں ہوتا، نبی نہ آتی اور یہ وحی نہ نازل ہوتی، یہ دنیا اندھیر ہوتی، گپ اندھیرا. کچھ نہ بڑے بڑے دانشور کوئی کہتا جناب میں کیا حرج ہے، وہ بھی تو وہی عمل ہے جو
لوگ کرتے ہیں نکاح سے، نکاح کیا اب بھی کہتے ہیں کتے، بڑے عالم فاضل لکھتے ہیں یار یہ لوگوں نے اپنے گلے میں مصیبت ڈال رہی ہے نکاح کی، نکاح کیا ہے؟ اور ایک مرد اور خواہش پوری کرنا چاہتے کریں، یہ رسم مولوی کی کیا ضرورت؟ نکاح کے دشمن کوئی ایسے بھی حرامی جو کہتے ہیں یہ کیوں فرق کرتے ہو کہ یہ بیوی ہے یہ بہن ہے عورت ہی ہے، اور یہ کر رہے ہیں یورپ میں محرمات تک سے بدکاری کرتے، تو یہ نبی ہیں جن کی وجہ سے روشنی، بلکہ بالکل اندھیرا ہوتا، حلال حرام کی کوئی تمیز نہ ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ روشنی کر دی ہر جگہ، یخرجہم من الظلمات الى النور، اندھیروں سے نکال کرنا اللہ نور میں لیا، ہر شے صاف صاف بتا دی، یہ سانپ ہے یہ رسا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا کہتا ہے کہ جب اولاد آدم کی نسلیں پھیل گئیں تو میں نے پھر اپنے نبیوں کے ذریعے کتابیں اتار کر سب کو یہ آگاہی دے دی کہ میرے سوا کوئی رب نہیں، اور وہ لوگ ایمان بھی لے مان گئے کہ ہاں بعد میں اگر تم گمراہ ہوئے تو اب بھگتو گے، میری طرف سے کوئی کمی نہیں، میں نے الستو بربکم سمجھا دیا ہوا تمہیں۔ اگر وہ نبی اقرار لے کے گئے تم سے، کتابیں ان کی اب بھی تمہارے پاس موجود ہیں، اور میں نے کتنی بڑی بات کیا کہ جس حال میں بھی ہے نا، اب بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی بہت اچھا کام ہے، نجات کا بھی، کہ ان بدلی کتابوں میں بھی شرک کی کوئی تعلیم نہیں ہے، توحید ہی ہے کہ رب ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ یہ باہر لوگوں نے فراڈ بنائے ہوئے ہیں، پنڈتوں اور مولویوں نے شرک ایجاد کیا، الہامی کتاب میں کسی میں نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کی پوجا کرو۔ اس کو اللہ نے کہا کہ یہ اقرار میں نے تم سب سے لے لیا تمہارے رسولوں کے ذریعے، تمہیں آگاہی دے دی ہے، تمہارے بڑے وہ وراثت میں چھوڑ گئے، تمہارے پاس ان کی وہ یادگاریں کتاب میں ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے جب فتح کیا مکہ، بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو دیواروں پر ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، اسماعیل علیہ السلام کی بنی ہوئی تھی، ہاتھ میں وہ کافروں نے تیر پکڑائے ہوئے تھے قسمت معلوم کرنے کے، جو پنڈت پروت لوگوں کو قسمت معلوم کر کے وہ تیر ان کے ہاتھ میں بھی پکڑائے تھے کہ یہ اجرام ان کے، تو حضور نے دھویا اور ساتھ کہا ان ظالموں کو پتہ کہ ابراہیم اسماعیل ترسیا کو مٹاتے گیا دنیا سے، انہوں نے نامرادوں نے اس کے گھر میں داخل کر دی، تو یہ بعد والے گمراہ ہوئے تھے، ان کا قصور اپنا ہے، ورنہ یقین جانیں جب نسلیں پھیلیں تو اللہ نے نبی بھی ہر علاقے میں بھیج دی اور کتابیں بھی اتار دیں، اور ان کے ذریعے یہ بالکل واضح کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، صرف اس کی پوجا کرنا، ورنہ اگر تم ٹھوکریں کھاتے رہے تو پھر آگ کا ایندھن بنو گے، وہاں جلو گے مرو گے، پھر مجھے کہہ نہیں سکتے میں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور یہی بات سب لوگ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے آخری رسول فضا بھی ومی میں روحے، جب اللہ نے کہا بس جو کچھ میں نے کہنا تھا کہہ دیا، اب اس کے بعد نہیں کہوں گا، کوئی نئی بات ہے ہی نہیں جو تمہیں بتاؤں، اب دین مکمل ہو گیا۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسا عجیب منظر تھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ آدمی پورے عرب سے وہاں جمع تھا۔ اس زمانے میں اتنی دنیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے اعلان کروا دیا پورے عرب میں کہ اگلے سال تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ یہ خبر ہی بڑی لوگوں کے لیے جان گداز تھی، لوگوں کی جانیں پگھل گئی کہ حضور کا آخری دیدار آپ نے فرمایا نہیں مجھے اللہ کی طرف سے اطلاع آ گئی ہے، تم میرا آخری دیدار کرو گے، اگلے سال ملاقات نہیں ہوگی۔ مرد عورتیں اپنے بچے لے کر میدان عرفات میں پہنچ گئے، پورا عرب آ گیا، بہت تو مدینہ میں پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام جب نکلے تو آگے پیچھے نہ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی ساری سیر نظر آتے، دنیا جا رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا پھر اپنے آخری رسول کو کہ انہیں کہو حکم دو ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ کہ لبیک اونچی آواز سے کہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا منظر جو نا اس زمین نے کبھی نہیں دیکھا، بہت مدت گزر گئی کہ اللہ کا نام لینے والے قافلہ جا رہا تھا، تو رسول کریم علیہ السلام نے پھر میدان عرفات میں وہاں حدیث پاک میں آتا ہے جب لوگ یہ سمجھ گئے کہ حضور کی آخری زیارت عورتیں بھی آ رہی تھی، مرد آپ کی سواری کے گرد گھومتے اور کہتے یہ ہیں اللہ کے رسول دیدار کرتے، تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے پھر خطبہ دیا اور بعد میں پوچھا کہ قیامت کے دن میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچا دیا، بتاؤ میرے بارے میں کیا گواہی دو گے؟ وہی بات کے قرار لے لیا، سارے مجمع نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو دین تھا پورا ہمیں پہنچا دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، جو ہماری بھلائی کی چیزیں سے ایک بات بھی نہیں چھوڑی۔ تو آپ نے پھر 3 مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور نیچے کی عرض اللہ مشق، اے اللہ تو گواہ ہو جا جو میرے کندھوں پر بوجھ تھا وہ اتر گیا، میں نے دین دے دیا، یہ سارا مجمع اقراری ہے۔ فرمایا تم سے کل پوچھا جائے گا
گواہی کیا دو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل دیں گے کہ اگر ہم نے نہیں عمل کیا ہمارا قصور ہے، اللہ کا رسول کوئی کسر چھوڑ کر نہیں گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب ایک یہودی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے نبی پر یار ایک آیت اتری جو ہمارے نبی پر اتری ہوتی موسیٰ علیہ السلام پر، تو ہم اس دن عید منایا کرتے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا جب حضور اس وقت خطبہ دینے سے فارغ ہوئے تو اترا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا اور اپنا انعام جو انسانوں پر کرنا تھا وہ اخیر کو پہنچا دیا، اور آج سے میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا، اب اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، قیامت تک یہی چلے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داج مارا، آخری جامے کے داج، فرماتے ہیں اللہ کے پاس جو آخری پیالہ تھا وہ ہمیں پلا دیا، کہ اب نبیوں کی کیا ضرورت ہے، بس جو آخری بات کہنی تھی کہہ دی۔ تو رسول کریم علیہ السلام پر یہ آیت تھی، تو حضرت عمر نے فرمایا یہودی ہم خوب جانتے ہیں کہ اس دن ہماری 2 عیدیں جمع تھیں، ایک عید نہیں تھی 2 تھیں، ایک وہ جمعہ کا دن تھا جو حضور نے فرمایا کہ ہفتہ وار عید ہے علیہ السلام کی، ایک سال بعد عید آتی ہے 7 دن کے بعد، فرمایا 7 دن کے بعد جمعہ جب آتا ہے عید علیہ السلام، یہ ہمارا علیہ السلام کی عید ہے یہ۔ اور دوسرا یہ کہ وہ عرفہ کا دن تھا، 9 تاریخ کی ذی الحج تھی، جو حضور نے فرمایا الحج عرفہ، حج بہت کام ہے اس میں، مگر میدان عرفات میں حاضری، اصل حج یہ ہے، جس کا یہ رہ گیا اس کا حج جاتا رہا۔ تو عرفات کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، اس لیے ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عیدیں اکٹھی کر دی۔ تو بات سچی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ان پر سلام اور رحمت سلامتی نازل کرے وہ نہ بھیجتا، ہم ٹھوکریں کھاتے تھے۔ اب روشنی ہے، دنیا جہان کے لوگوں کو اللہ نے یہ ہدایت پہنچا دی ہے، اس کے بعد اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر وہ خود ہی اللہ کی بارگاہ میں مجرم ٹھہرے گا، اللہ کی طرف سے کمی کوئی نہیں رہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ اعراف کی آیت بالکل یہ نہ لکھ لیں، سورہ اعراف کی آیت لکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے 22واں رکوع شروع ہوتا اور اس کی پہلی اور دوسری 172 173 3 ہے۔ ایک اور آیت قرآن میں ہے کہ جب قرآن پاک میں جب آدم علیہ السلام کو پیدا ہونے کا قصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پھلوں کے نام بتا دیے، فرشتوں کو نام بتائے، اس میں بھی اب ہام ہے، ایک فریق کو بتا دیا، ایک کو کچھ نہ بتایا، اس کا کیا وضاحت فرما دیں؟ یہ بڑا بہام پیدا کرتے ہیں، عام تفسیروں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ بالکل ریاض صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ جس طرح یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے نا مقابلہ کرایا فرشتوں کا آدم کا، وہ علم میں ہار گئے، یہ جیت گیا، اس لیے کہا یہ خلافت قائر ہے تم نہیں ہو۔ اب بات تو پھر ریاض صاحب کی طرح ذہن میں آتی ہے نا کہ استاد ایک شاگرد کو سوال سمجھا دے، دوسرے کو نہ سمجھائے، پھر امتحان لینے بیٹھ جائے اور کہہ دے یہ فیل ہو گیا، یہ پاس، کوئی جانبداری نعوذ باللہ، یہ کوئی طریقہ تو ٹھیک نہیں نا کہ اللہ نے فرشتوں کو نہ سکھائے، آدم علیہ السلام کو سکھا دیا اور بعد میں کہا کہ یہ جیت گیا وہ ہار گیا۔ تو یہ آپ کا سوال جو ہے نا ٹھیک ہے، اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ مقابلہ تھا اور خلافت کا استحقاق ثابت کرنا، ایسی باتیں کوئی نہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ فرشتوں نے جو سوال کیا نا، اعتراض کہنا غلط ہے، فرشتے اعتراض نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے عاجز نیک بندے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، سوال کر سکتے کہ سمجھ نہیں آئی بات۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ تو کہتا ہے کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے لگا ہوں جس کو اختیار ہوگا، اس کی مرضی ہوگی، نیک رہے مرضی ہوگی، اس سے تو گڑبڑ پڑنے کا اندیشہ۔ یہ جو انہوں نے کہا خون ریزیاں کرے استاد، وہ خلیفہ سے سمجھ آ رہی تھی کیونکہ زمین و آسمان اتنے بڑے ہیں، سورج چاند، مگر وہ بے بس ہیں، مجبور ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں اپنے طریقہ پر۔ یہ چھوٹا سا جو ہے نا اس میں جب یہ پرزہ رکھ دیا کہ اس کی مرضی ہے فرشتہ بنے چاہے شیطان بن جائے، اس کو اختیار ہوگا، نیک بنے یا بد، دونوں اس میں چیزیں موجود ہیں، تو کانپ گئے کہ مجبور مخلوق تو ٹھیک ہے جس طرح چلائی چل رہا جہان، مگر ایسا آدمی جس کو اختیار ہوگا اگر وہ خرابی کی طرف چل پڑا پھر کیا ہوگا؟ فساد کرنے لگا، خون ریزیاں کرنے لگا، بدکاریاں کرنے لگا، جب اختیار ہے، آپشن ہے، تو اگر بھیڑ گیا پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بجائے زبانی سمجھانے کے نا انہیں زیارت کرا دی۔ ذرا غور سے سننا کہ وہ لوگ جو آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکالے، وہ نکالے تھے وہ اور قصہ کہ وہ نبی یا نکالے، صدیق نکالے، شہید نکالے،
جو قیامت تک نیک پیدا ہونے والے نا ان کا دیدار کرایا، اور فرشتوں کو ہرانے کے لیے نہیں، نہ کوئی مقابلہ، آدم علیہ السلام کی چونکہ اولاد تھی ان کو نام بتائے کہ تعارف کراؤ ان کا، اور فرشتوں کی بات کا پریکٹیکلی جواب دیا کہ وہ خطرہ بالکل ہے کہ اختیار ہوتے ہوئے آدمی بگڑ نہیں سکتا، مگر اس کو بے بس میں کر دوں پھر وہ با اختیار تو نہ رہا، وہ تو مجبور وہ میں کرنا ہی نہیں۔ سکیم تو ہے اختیار والی مخلوق کی، اختیار والی مخلوق کے لیے زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا کہ اس کو رہنمائی دی جائے، جبر نہیں ہو سکتا، رہنمائی کے لیے یہ لوگ جو کھڑے ہیں بتاؤ یہ کون ہے، اگر تمہارا اندیشہ ٹھیک ہے یہ بگڑ جائیں گے سارے، یہ کون ہے؟ ان کا پیار سے تسلی کرانے کے لیے انہوں نے کہا اللہ ہمیں کیا پتہ۔ آدم علیہ السلام نے بتایا یہ نوح ہے، جب 900 سال دین کے لیے تبلیغ کرے گا اور دکھ اٹھائے گا، روز پتھر پڑیں گے ماتھے پر اور خون آلودہ ہوگا۔ یہ ابراہیم ہے جو آگ میں ڈالا جائے گا، یہ اسماعیل ہے چھری کے نیچے آئے گا۔ جب تعارف کرانا شروع کیا نا آنکھیں کھل گئی، انہوں نے کہا ہمارے ذہن میں ایک بات آئی تھی بگڑ جائیں گے، ادھر نہ ذہن گیا کہ دوسرے بھی ہوں گے جو اختیار رکھتے ہوئے خود بھی نیک رہیں گے اور باقی دنیا کو بھی نیک بنانے کے لیے کوششیں کریں گے۔ یہ اسماء جو ہے نا ان لوگوں کے نام تھے، اور یہ جیتنے جتانے کی بات نہیں، فرشتوں کا جو سوال تھا نا اس کا اطمینان بخش جواب کہ اس خطرے کا انسداد کیا ہے، باقی پھر بھی کریں گے لوگ برائی تو جہنم جائیں گے، مگر میری طرف سے کوئی کمی نہیں رہے گی، رہبر آئیں گے صالحین اور مصلحین، خود بھی نیک ہوں گے دوسروں کو بھی نیک رکھیں گے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، زیارت کر لی کہ یہ نیک لوگ آئیں گے۔ سورت بقرہ میں بھی اور سورت کاف میں بھی جو فرشتوں کو سجدے کا آیا ہوگا، الملائکۃ اسجدوا الا ابلیس، آگے جواب ابلیس کا دیا، اس میں کیا یہ فرشتہ تھا؟ یہ نہیں، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ تو میرے بھائی قرآن پاک نے کہہ دیا نا کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے نافرمانی کی۔ فرشتہ تو نافرمانی نہیں کرتا، فرشتے تو جو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا کیسے الفاظ استعمال کیے، قرآن مجید کی خوبیوں کو کیا احاطہ کر سکتا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اللہ فرشتوں کی بریت اتنی کی، کیونکہ آپ کی بات ہے نا یہ عیسائی یہودی کہتے ہیں کہ شیطان اور اس کے ساتھی جو ہے نا یہ سرکش فرشتے ہیں، یہ جو باغی ہو گئے تھے نا فرشتے، ان کو فرشتہ کہتے ہیں نا۔ قرآن نے درست کیا کہ نہیں فرشتے نہیں باغی ہو سکتے، وہ شیطان جنوں میں سے تھا، یہ غلطی کا ازالہ کیا، ورنہ یہ فقرہ بولنے کی کیا ضرورت۔ عیسائی یہودیوں کی بائبل بھری ہوئی ہے کہ سب جو ہے نا شیطان اور اس کے چیلے یہ باغی فرشتے ہیں، فرشتے تھے مگر باغی فرشتہ نہیں باغی ہوا۔ فرشتوں کا کہا اللہ نے فسجد الملائکۃ، پہلے تو ملائکہ جمع ہے اور اس پر الف لام لگا ہوا، جمع پر الف لام سب کے سب، پھر اتنے پر نہیں لکھ کلہم، سب کے سب نے سجدہ کیا، پھر یہ بھی نہیں کہ کچھ نے پہلے کیا کچھ بعد میں دیکھ کر جھکے، اجمعون اکٹھے، سب کے سب نے اکٹھے سجدہ کیا، فرشتوں کا دامن پاک کیا کہ انہوں نے کیا ابلیس باقی رہ گئی بات کہ ابلیس کو حکم نہیں تھا، وہ بھی ہے بیٹا ابلیس کو بھی حکم تھا۔ قرآن پاک کا یہ ہے کہ ہم ایک جگہ سے پڑھتے ہیں نا، وہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں کہ ساری کہانی ایک جگہ رکھی، وہ تو لیکچر ہیں، کوئی ٹکڑا کسی موقع پر آ گیا۔ اسی سورہ اعراف میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کو ابلیس کو کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کو بھی حکم تھا، ان جنات کو بھی حکم تھا، فرشتے سب کے سب جھک گئے، یہ اور اس کے کچھ ساتھی بے ایمان جو نہیں جھکے، کانا من الکافرین، جو اس سے بھی علماء یہ سمجھے اس کے ساتھ اور بھی کئی بے ایمان ہو گئے، کچھ جنہوں نے سجدہ بھی کیا، حکم تھا۔ مولانا اس وقت صرف جنات اور ملائکہ ہی مخلوق تھے اور کوئی مخلوق نہیں تھی؟ نہیں، مخلوق تو ساری تھی، یہ زمین آسمان سارے تھے، مگر وہ تو بے بس مخلوق ہیں نا، فرشتے اور جو ہے نا جنات یہ بھی اپنی مرضی کر سکتے ہیں، ان میں شعور ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، یہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ ان دونوں مخلوقوں کو حکم دیا نا، جو حکم کو سمجھتے بھی ہیں اس کی تعمیل بھی کر سکتے ہیں، باقی چیزیں تو پہلے جس کام پر لگائی وہ مجبوراً چل رہی۔ فرشتوں کے بارے میں بھی جو کہتے ہیں نا باتیں کچھ نہیں بھی ہیں مگر آپ ان کو ہضم کریں کہ وہ بے بس ہیں، یہ بھی غلط بات ہے، بے بس ہے پھر تعریف کیا کرنی۔ یہ جو کہا کہ سب نے سجدہ کیا کٹھے، بھی یہ بلے بلے کہنے کی کیا ضرورت، جب ہیں ہی بے بس، نہیں بے بس نہیں ہے، وہ بھی اگر نافرمانی کرنا چاہتے شیطان بن سکتے تھے کہ ہم نہیں سجدہ کریں گے، مگر انہوں نے کر دیا، ان کی شاباش ہے کہ وہ سب کے سب جھکے۔
یہ جو کہتے ہیں مجبور ہیں، بس غلط بات ہے. فرشتوں کی ساری باتیں عباد و مکرمون، وہ بڑے معزز غلام ہیں. لا یسبقون بالقول، کوئی بات اس سے آگے نہیں کرتے. وہم بامرہ یعملون، اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعریفیں کرتا. تو 3 گروہ سیدھی بات مان لے کہ فرشتے اول نمبر ہیں کہ فوراً حکم مانا. آدمی دوسرے نمبر پر ہے کہ حکم توڑا، دانا کھایا مگر معافی مانگی، توبہ. یہ بھی طریقہ دوسرے نمبر پر آ گیا، مگر اچھا کہ آدم علیہ السلام پھر پہلے سے زیادہ درجہ پا گئے، مگر غلطی ہوگی. تیسرا ابلیس، یہ پھر گپ ہے کہ سرے سے حکم ہی نہیں. تینوں اس دن ابھی حاصل ہو گیا کہ اول نمبر جنہوں نے یکدم سجدہ کیا، حکم توڑا مگر توبہ کر. اس لیے امام قرطبی وغیرہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ انسان اشرف ہے فرشتوں سے، یہ کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جو مجھے تنہا یاد کرے میں اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اور جب وہ کسی محفل میں کرے تو میں اس محفل سے بہتر محفل میں ذکر کرتا ہوں. صاف لفظ میں مولانا خیرن، اس سے بہتر محفل جو فرشتے ہیں اللہ کے پاس عرش میں، ان کے پاس ذکر کرتا ہے. اور قرآن میں بھی جو آیا کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے کہا کہ یہ دانا کھا رہو تم فرشتے بن جاؤ گے. اب فرشتوں نے تو پہلے سجدہ کیا تھا. وہ کہتے یار تو مجھے ڈپٹی کمشنر سے چپڑاسی بنا رہا ہے. نہیں، وہ بھی اس سے لالچ میں اسی لیے آ گئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے آران، وہ اس طرف گئے. اشرف المخلوقات کوئی حدیث کا لفظ نہیں نہ قرآن کا، لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا. ٹھیک ہے انسان جو ہے نا ثواب میں بڑھ جاتا ہے کیونکہ جو امتحان دے رہا ہے، خواہش ہیں اور اتنے لالچ وغیرہ، مقابلہ وہ مزدور کو جیسے مزدوری زیادہ دے دیتے نا، وہ الگ بات ہے. اجر دینا جو ہے نا پاک رہنے کی بات، وہ فرشتے بالکل دین بتاتا کہ اللہ تعالیٰ لا یاسون اللہ ما امرہم، جو حکم دیتا ہے رب اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے. ہاں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیا جائے. یہ تعریفیں تو چغتائی صاحب اسی لیے کہ وہ کر سکتے ہیں نافرمانی. اگر نافرمانی کر نہیں سکتے پھر تعریفیں کرنے کا کیا فائدہ. جی مولانا یہیں سے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ کر رہے اب تو وقت ہی ہو گیا 11 بجے. مولانا سجدے کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات کہتے ہیں. نہیں، سجدہ جو ہے نا اس سے سمجھنا کہ آدم علیہ السلام افضل تھے. نہیں، وہ جو ہے نا سجدہ وہ کوئی نہ تعظیمی تھا نہ وہ عبادت کا تھا، وہ امتحان کا سجدہ تھا کہ مجھے دیکھتے ہیں حکم دینے والے کو یا اس کو اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ایسا سخت امتحان لیا کہ سامنے بنایا، اور بنایا بھی من حمأ مسنون. وہ خمیر اٹھ گیا، بدبو آنے لگی، گارا سڑا ہوا. کہا اس سے بنا رہا ہوں، جب بنا رہا ہوں تو سجدہ کریں. اس وقت یہ بھی نہیں تھا کہ یہ نام وغیرہ کچھ نہیں، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں سڑی ہوئی مٹی سے، بدبودار سے. جب اس میں روح پھونکوں تو سجدے میں گر جانا، یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا. اب شیطان نے کہا یار میں آگ سے پیدا ہوا، اتنی صاف ستھری چیز ہے، یہ سڑی ہوئی مٹی سے. وہ اس کو ہی دیکھتا رہا کہ کس سے پیدا ہوا، حکم دینے والے کو نہ دیکھا کہ اللہ کہہ رہا. فرشتوں نے بھی سب کچھ دیکھا مگر انہوں نے کہا ہم یار گارے مٹی کو دیکھیں یا اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کر کے وہ امتحان دیا. جیسے چغتائی صاحب ہوں نا صدر مملکت اور میں ہوں ایک ادنا سا مرادم، میرے سامنے حکم ہو جائے کہ چغتائی صاحب اس کو سلام کریں، کتنی مشکل بات ہے. مگر اگر یہ مان جائیں کہ اگر قانون یہ کہتا ٹھیک ہے تو شاباش ہے. فرشتے جو نا وہ سخت امتحان سے گزر گئے کہ گارے مٹی والے کو انہوں نے سجدہ کر دیا، تعظیمی وغیرہ کوئی نہ تھا. ورنہ آدم علیہ السلام کو کیوں پھر شیطان کہتا کہ کھا لو فرشتے بن دو. قرآن پاک پڑھانا چاہیے، کس سے کہانیوں کو چھوڑیں آپ. کیا دو دن دعا کر رہی یہ نام بتانے اور اس طرح پیپر وغیرہ کے سوالات بتانے. ہمارے کئی عربی اساتذہ جو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے وہ کئی دفعہ پکڑے گئے پہلے سوال بتانے ہوئے نا. تو ایک یہ واقعہ میں پڑھنے لگا ہوں. انگلینڈ کے کراؤن کورٹ میں ایک مقدمہ پیش ہوا. ایک پاکستانی نژاد برٹش اسکول ٹیچر کے خلاف شکایت تھی کہ اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے کچھ سوالات پہلے ہی بتا دیے. کسی وجہ سے بات لیک ہو گئی اور عدالت میں چلی گئی. اس کو 6 ماہ کی کہنے لگے بھی چونکہ عورت ہے کمیونٹی سروس کی بھی میں سزا دے سکتا تھا، مگر چونکہ آپ نے اپنے پیشے کے تقدس کو پامال کیا ہے اور
خود میں آج اس عہدے پر براجمان ہوں وہ بھی اسی تعلیمی پالیسی کا تسلسل ہے. اس لیے میں کسی بھی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اس سسٹم پر نظام کی جڑیں کاٹے جس نے مجھے جج بنایا ہے. ہمارے پورے معاشرے اور تہذیب کو شعور دیا ہے. لہٰذا میں آپ کو 3 سال قید بامشقت سزا دیتا ہوں اللہ تاکہ آئندہ کوئی برٹش نظام تعلیم کی جڑیں کاٹنے کی کوشش نہ کر سکے. پھر چرچل کا تاریخی قول سب کو اس نے ازور کروایا کہ اگر میری عدالتیں انصاف کر رہی ہوں تو پھر مجھے کسی ہٹلر کی پرواہ نہیں، اور ہٹلر ایک انصاف پسند قوم کو فتح نہیں کر سکتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب وہ اپنے ملک کی مثال دیتا ہے. میں ایک ایسے ہیرو کو جانتا ہوں جو ٹیلی ویژن سکرین پر مذہب کی چادر اوڑھ کر معصوم عوام کو بیوقوف بناتے ہیں جبکہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے میچ نہیں کرتا. میرے وطن کے وزراء کے محکمے دیوالیہ ہو جاتے ہیں، ٹرینیں رک جاتی ہیں، ہوائی جہاز ناکارہ ہو جاتے ہیں، کھمبوں پر تاریں رہ جاتی ہیں مگر بجلی کے بغیر. جب ہمارے وطن کی سٹیل ملوں میں لوہا دیکھنے تک کو نہیں ملتا، کھربوں روپے کرپشن کے خسارے کو پورا کرنے میں صرف ہو جاتے ہیں. ملکی اور غیر ملکی بھیک کے باوجود مسلسل زندگی کا برقرار رکھنا مشکل ہو جائے، تب بھی ہمارے رہزنوں کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کا ماس نوچ رہے ہیں. آخر کب تک غیر ملکی آقاؤں، لٹیروں اور چوروں کا بوجھ برداشت کرتے رہیں گے؟ آخر کب ہم ایک قوم بننے کے عمل کو روکے رکھیں گے؟ آخر کب تک ان لٹیروں اور رہزنوں کو رہنما مانتے رہیں گے؟ نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. اللہ یہ کسی طرح کی اور بات ہے. یہ سعودی عرب نے جدہ میں پاکستانی اسکول کے پرنسپل کو 30 کوڑوں اور 3 دن کی قید کی سزا ہوئی کیونکہ پرنسپل صاحب پر 5 لاکھ سعودی ریال کا فراڈ کرنے کا الزام ثابت ہو چکا. اللہ مولانا صاحب نے یہ بھی کہا وہ، اور ہم نے یعنی خود اپنی زبان سے سنا بھی، پڑھے لکھے بہت زیادہ جو امریکہ میں کام بھی کرتے رہے اور وہاں برگر بناتے تھے. یہاں خود میرے سامنے انہوں نے کہا بھی مجھے بتاؤ بھی یہ بکرے کے گوشت اور سور کے گوشت میں کیا فرق ہے؟ بالکل میں تو ادھر کھاتا رہا ہوں. اور اب ان کی بیوی فوت ہو گئی. کہتا کسی نے مجھے کہا بھی نکاح جائز ہے تو دوبارہ شادی کر لو. کہتا میں اس سے زنا کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں. یہ کر لو سامنے. توبہ لعنت ہے ایسے پڑھے لکھوں پر. یہ علم ہے، جہالت ہے. یہ بالکل دعا کر کے چلتے ہیں. یہ علم سارا جو ہمارا ہے نا، سر سید بیچارے نے بھی نیک نیچے سے کہا انگریزی پڑھ لو، یوں نہیں کالج بنا دیا لیکن، اور ہم سب بھاگ پڑے اس طرف کہ انگریز نے بڑی یار ترقی کی ہے، علم ہمیں سکھایا. سوچا نا کہ یہ کتابیں پڑھنے کا نام علم ہے، لکھنے کا نام علم ہے. تو ایک بار رحمۃ اللہ علیہ کا بس یہ اس پر ختم کرتے ہیں. یہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں. آزاد قوموں کے لیے یہ اسکول کالج زہر ہے جو انہوں نے پھیلا دیا. یہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں. جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جاؤ، روٹی کما لو، نوکری کر لو. یہ کوئی مشن ہے؟ پوچھے کیا نوکر بننا فلانا، اور نوکری علم کا نتیجہ. کوئی عقل نہیں آتی، کوئی زندگی گزارنا نہیں آتا، بس نوکری 4 پیسے کمائیں گے. لوگوں نے ٹوکری اٹھا لی، انہوں نے اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ روٹی آتی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات
اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین. اور یہ بعد میں بھی جو ظالم حاکم بیعت مانگتے تھے وہ یہی کہ حکومت کی بیعت تھی، ورنہ یزید جانتا تھا کہ دین میں تو امام حسین بڑے پیشوا عالم میں نیک ہیں، وہ حکومت منوانا چاہتا تھا. یہ بعد میں بات آ گئی ہے کہ جس کا جی چاہے بیعت لیتا پھرے. بیعت ہمیشہ خلیفۃ المسلمین لیتا تھا، اس کے علاوہ کوئی بیعت نہیں لے سکتا تھا، یہ تو انتشار ہو جاتا. بلکہ یہ حکم ہوا ہے کہ اگر ایک وقت میں 2 آدمی بیعت لے لیں تو جو پہلا ہے اس کی بیعت کو پورا کرو، دوسرے کو قتل کر دو، بے شک کوئی ہو. کیوں وہ گڑبڑ ڈالنا چاہتا. حکومت اسلامی نہیں ہے تو اسی لیے یہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ جماعتوں کے امیر بھی بنے ہیں. اس وقت تو امام بھی خلیفہ ہی ہوتا تھا، امیر بھی خلیفہ ہی ہوتا تھا. اور اب اگر یہ اجازت ہے کہ یہ امیر بن سکتے ہیں تو پھر ان کو بیعت کی اجازت کیوں نہیں؟ نہیں، وہ تو مودودی صاحب نے کہا کہ جو کسی شخص کو امیر منتخب کرتے ہیں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے وہ بے شک کریں، مگر وہ ساری دنیا کو کہیں کہ جو بھی اس جماعت میں نہیں آیا یا بیعت نہیں کی وہ دوزخی ہیں، کافر ہیں. یہ تو انہیں حق نہیں. جن کو وہ پسند آیا امیر ہے وہ اس کی اطاعت کرے. انہوں نے اس کو جب چنا ہے تو اس کا حکم مانے، مگر نہ وہ امیر المومنین ہے نہ اس کی بیعت وہ بیعت ہے جو خلیفۃ المسلمین کی تھی. اس معیار کو معیاری حکومت کو لانے کے لیے کوشش تو بالکل لازم ہے، مگر یہ کوشش کے دور میں جو لوگوں نے وہی بن بیٹھے ہیں امیر المومنین، اور جو ہمارے ساتھ نہیں وہ کافر ہے. یہ باتیں غلط. بس وہ جیسے ہے نا الفاظ مغالطہ دیتے، یہ بیعت اور امیر اور سارے، اس سے پھر وہی چکر چل پڑتا کہ یہ خلیفہ ہی ہے، بچنا ہی چاہیے نا. بس حکومت کو چلاؤں گا، یہ دونوں فریقوں کا جو معاہدہ ہوتا تھا نا یہ بیعت ہوتا تھا. اوتھ آف الیجنس سے کہتے ہیں نا کہ حلف وفاداری. بات یہ تھی، یہ کسی غیر سیاسی حکمران کی بات نہیں کہ کوئی جماعت کا امیر اٹھے جیسے یہ جماعت المسلمین والے کہتے ہیں جو مسعود کی بیعت میں داخل نہیں، جاہلیت کی محمد، یہ سب زیادتی کی بات ہے. یہ بے اختیار حکمرانوں کی بات نہیں. حکمران ہو وہ بھی عادل ہو، لوگوں نے اس کو اپنی مرضی سے چنا ہو، شریعت کے معیار پر وہ پورا ہو. اس کی جو بیعت نہیں کرتا پوری امت کے چنے ہوئے آدمی کی، وہ جاہلیت کی موت ہی مرتا. وہ چاہتا کہ پھر انارکی پھیل جائے، کوئی سسٹم نہ رہے اور دنیا میں انتشار ہی انتشار ہوتا. یہ بات ایک فریق حلف دیتا ہے، ہاں اس کی پاسداری کرتا ہے. ہاں، مولوی نذیر صاحب بھی بیان کریں کیا. مولانا جو حدیث کے الفاظ ہیں، من ماتا و لیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ وہ حکمران کی ہے یا کوئی عام ہے، بلکہ اس میں ان الفاظ میں تو وہ عام بیعت ہے. من مات و لیس فی عنقہ بیعۃ، کوئی بیعت نہیں. بیعت تو وہ جہل کی موت کہتے ہیں، جب آپ پڑھیں گے حدیث کی کتاب میں وہاں تو بیعت کا لفظ ہی عمارت اور حکومت کے سلسلے میں آئے گا. ویسے بیعت جو نا وہ تو آئے گی نہیں، نہ کوئی بیعت لیتا تھا. اسی لیے حضرت ابوبکر کی جب بیعت ہوئی، اگر کوئی دوسرا شخص بیعت لیتا تو بھاگی ہوتا، نہیں لے سکتا. خلیفہ کی بیعت ہوتی تھی، کسی دوسرے کی بیعت نہیں ہوتی. الفاظ ہیں کہ وہ جاہلیت کی موت مرا. جاہلیت کی. اس کے بعد اگر سعد بن عبادہ یا 1-2 لوگوں نے بیعت نہیں کی تو ان کا کیا ہوا؟ دوسری اگر متنازع ہو جائے، مثلا جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبد الملک وغیرہ، اس وقت کوئی اگر بیعت نہ کرے تو اس پہ تو یہ لاگو نہیں ہوگی، بات تنازع میں چلی جائے. جب ہاں تنازع میں چلی. اختلاف کے زمانہ میں پھر کئی لوگ جو تھے وہ یہی کرتے تھے نا، کسی کی بھی نہیں بیعت کرتے تھے. جب اجتماع ہو جاتا تھا، بے شک برے پڑی ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی روش تھی نا، جب تک اختلاف رہتا تھا وہ کسی کی بیعت نہیں کرتے تھے. نہ حضرت علی کی انہوں نے کی، نہ حضرت معاویہ کی. جب حضرت حسن دستبردار ہو گئے تو پھر لوگ سارے ایک پر اکٹھے ہو گئے، کر لی. اسی طرح عبد الملک پر جب لوگ جمع ہو گئے ان کی بھی کر لی. بن زبیر کی پہلے نہیں کی تھی، نہ عبد الملک کی تھی. تو ایسے لوگ بھی تھے جو اختلاف کی صورت میں سب سے علیحدہ ہی رہتے تھے.
یہ جاہلیت کی بات تو اس وقت کی ہے نا کہ سب لوگ اکٹھے ہوں، خلیفہ عادل ہو، آزاد مرضی سے چنا ہو. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب صلاح الدین جو تھے نا ایڈیٹر تکبیر کے، انہوں نے جماعت المسلمین والوں کو کہا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، حالانکہ خلیفہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بالکل اچھے تھے، چنے ہوئے تھے. تو انہوں نے پھر بڑی کوشش سے نا حوالہ ایک ڈھونڈا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا تھا کہ سعد تو اس وقت تجھے یاد نہیں جب بیٹھا تھا تو حضور نے کہا تھا کہ خلیفہ قریش میں سے ہوں گے، تو یہ تیرے سامنے بات کہی تھی. اس نے کہا ہاں واقعی کہی تھی. تو اس سے انہوں نے نکالا کہ وہ قائل ہو گیا تھا کہ قریشی خلیفہ ہی ہونا چاہیے، یہ جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ اس نے کہا نا تم کہتے ہو جو بیعت نہیں کرتا وہ تو کفر کی موت مرا، سعد کا پھر کیا بنے گا. تو انہوں نے پھر یہ روایت جو نا مسعود احمد صاحب نے ڈھونڈی بڑی محنت سے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی نا، ہم گئے کئی سارے، مجھے لے گئے کہ آپ کے جو ہے نا کوئی خیرات. تو مولانا جو مجلس ہوتی تھی اثر کے بعد وہاں میں نے کہا مولانا یہ قضیے جو ہے حدیث میں عجیب بات ہے کہ جن لوگوں نے اختلاف کرنا تھا ان کو حضور علیہ السلام نے وہ مسئلہ نہیں بتایا. جن کی طرف سے جھگڑے کا تبلیغ تو یہ تھی کہ جن سے اندیشہ تھا ان کو سمجھاتے. اگر وراثت کا معاملہ ہے کہ نبی کا کوئی مال جانا نہیں وراثت میں تقسیم صدقہ، یہ چچا بھی مانگ رہا ہے عباس، حضرت رسول اللہ کی بیوی بیٹی بھی مانگ رہی ہے، بیویوں نے بھی حضرت عثمان کو آمادہ کیا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو کیوں نہ سمجھایا؟ کیونکہ یہ عام قانون تو تھا ہی نہیں، جی نبی کے وارثوں تک کی بات تھی نا، جو وارث بننے تھے ان کو آپ سمجھا دیتے، وہ نہ مانگتے، نہ ہوتی، نہ ناراضگی. کیا فتنہ پڑ گیا. حضرت ابوبکر کو بتایا، وہ خلیفہ ہو گئے تو وہ بعد میں اتفاق ہے، وہ وارث تو نہیں نہ تھے، وارث جو تھے بیٹی، چچا، بیویاں، سب حدیث میں آتا کہ اپنے مطالبہ کرتے. اسی طرح یہ خلافت کا معاملہ کہ جو لوگ اعتراض کرنے والے تھے انصار ہی تھے نا، جیسے سعد نے کیا. اس میں یہ ہے کہ جو سنائی جاتی ہے کہ جس نے کسی کی بیعت نہیں کی، یعنی جس کا کوئی امیر نہیں ہے، جب وہ مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ ریاض صاحب نے جس حدیث کا حوالہ دیا نا، ہاں یہی بات ہے چغتائی صاحب کہ ہم جب اب بیعت کا لفظ سنتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں یہ پیروں کی بیعت جو ہے نا کہ صوفی ہیں اور یہ بیعت لیتے ہیں، لوگ ان کے مرید ہوتے ہیں، یہی آ جاتی ہے نا. اصطلاحیں بدل گئی نا، ورنہ بیعت جو ہے نا یہ سیاسی اصطلاح ہے، یہ کوئی پیشواؤں کی بیعت نہیں کہ اس طرح کے لوگ اٹھیں اور پیر مرید بنتے رہیں. یہ جو حکمران ہوتا تھا نا وقت کا، اس کے ساتھ جو لوگ حلف وفاداری اٹھاتے تھے نا، قوم کے نمائندے اسے حلف دیتے تھے کہ جب تک تو قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرے گا ہم تیرے ساتھ تعاون کریں گے، تیری اطاعت کریں گے. ان کی طرف سے یہ اقرار بیعت ہوتا تھا، اور حاکم وقت ان سے بیعت لیتے وقت یہ عہد کرتا تھا کہ میں تمہارے اوپر قرآن و سنت کے مطابق حکومت کروں گا، پورے عدل اور انصاف کے ساتھ نا.